بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے محترم معزز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ میں نہ تو عالم ہوں بلکہ آج کل تو بیماریوں کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ حافظہ میں تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے علماء کرام کو اور پھر عوام کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ یہ اللہ کے لیے کسی عالم کی، خواہ میں ہوں یا اور کوئی ہو، منہ پہ ان کی تعریف نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے تھے مداحین کے منہ پہ مٹی ڈالو۔ فرماتے تھے کہ آپ نے اپنے بھائی کی کمر کو توڑ دیا، عبدالرحمن مبارک پیر رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الحوضی میں باب کراہیت المداحین، اس کی تحت کیا ہوا ہے کہ مدح کے 6 آفات، مدح کے 6 آفات، 4 کی رجع مداح کی طرف ہوتا، 2 کی رجع ممدوح کی طرف ہوتا۔ مداح کبھی ممدوح کی صفت بیان کرتا ہے، مدح کرتا ہے ایسی صفات کے ساتھ کہ اس ممدوح کے اندر نہیں ہوتا ہے، فیکون کذابا، جو جھوٹا ہو۔ اور کبھی کبھی مداح ممدوح کی صفت بیان کرتا ہے ایسی صفت کے ساتھ کہ اس کو حقیقت معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کو تحقیق نہیں ہوتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، فیکون مجازفا، یہ حرکت کے ہے۔ اور کبھی کبھی مداح ممدوح کی صفت کرتا ہے، اس صفت میں اپنا محبت
ممدوح کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں، اس محبت کا کوئی حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ میرا اس کا نام یاد تھا، اس وقت میں بھول گیا۔ چوتھی بات یہ ہے، کبھی کبھی ممدوح کی صفت کرتا ہے، وہ ممدوح ظالم ہوتا ہے اور فاسق ہوتا ہے، اس کے مدح سے وہ اپنے ظلم میں، اپنے فسق میں اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ دو جو کہ ممدوح کی طرف راجع ہوتا ہے، اس میں یہ ہے، ایک تو کبر اور اعجاب ہے۔ مادح جب مدح کرتا ہے، جس کے مدح کی جاتی ہے اس کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے، ہاں واقعی ایسا، اس کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صفت، عجب اور کبر، بہت بری چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مادح جب مدح کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں ایسے ہو، تو اس کے اعمال میں فساد آ جاتا ہے، اس کے عمل فاسد ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خواہ طلب علم ہے، خواہ علمی علماء کرام ہیں، خواہ عوام ہے، یہ خواست ہے، یہ اپیل ہے کہ بیٹا مدح نہ کیا کرو۔ بھائی آپ نے کسی مولوی کو اٹھانا ہے، اب آپ کے سامنے عبدالعزیز نورستانی بات کرے گا، کافی ہے، اس سے بڑھ کے یوں ہے اور وہ ہے اور فلان ہے اور دیگر ہے، یہ ہمارے شان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے جا مدح کرنے سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔